السلام علیکم میرے ساتھ اس ٹائم زارا کی خالہ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ماں جی، سب سے پہلے تو بہت افسوس کے ساتھ کہ آپ کی جو ہے وہ بھانجی کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کی ہی بہن تھی۔ کیا کہیں گی کس طرح کی نوبت آ گئی کہ اس کو اتنا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا؟ اس میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مجھے علم نہیں، یہ آپ اللہ کی کا غضب۔ ملاقات کبھی نہیں ہوئی اپنی بہن سے؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئیں تو زارا اپنے گھر ہنسی خوشی بس رہی ہے یہ آپ کی آتی۔ بہن نے کہا تھا؟ ہاں، آپ یہ سے آج چھوٹی سے تھی بڑی تھی؟ مجھ سے بڑی ہے، اچھا، یہ صحیح، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بہن بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، یہ اپنا گھر آباد کرے، لیکن ہمارا زارا سے رابطہ ہمیشہ ہی رہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ زارا نے کبھی بتایا ہو کہ زارا اگر کوئی بات ہو جاتی تھی گھر میں کہ یہ میں نے کام کیا، اچھا نہیں سمجھتی، یہ چھوٹی موٹی باتیں گھر کی گھریلو باتیں ایسے ہو ہی جاتی ہیں، اس میں اتنا ایشو نہیں تھا۔ کبھی انہوں نے ہاتھ پائی نہیں کی تھی، کبھی مارا نہیں تھا، کبھی ایسا کوئی ہی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو زارا مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، سب سے پہلے مجھ سے کرتی تھی، بعد میں اپنے بابا سے کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ زارا کی ہفتے والے دن 5 بجے مجھ سے بات ہوئی ہے، ہنسی خوشی باتیں کر رہی ہے، اس نے اگر ہوتا تو مجھ سے ضرور کرتی۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بہن تھی، ظاہری بات ہے بچپن کٹھا گزارا ہوتا ہے، انسان کو نیچر کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بہن اس نہج پہ آ جائے گی، اتنی بے دردی کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بیگوں میں ڈال کر اس کے چہرے کو جس طرح جلایا گیا؟ میری بہن جو ہے وہ ایک کیڑے کی بھی جان نہیں لے سکتی تھی، وہ ایسی نہیں تھی، بری نہیں تھی، بد نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا یہ اللہ کا غضب کیسے نازل ہوا، کیوں ہوا، کیا اس کی سزا ہے، کون سا اس نے ایسا برا کارنامہ کیا ہے جس کے اللہ نے اس کو اتنی بڑی سزا دی ہے۔ اور زہرا جو ہے وہ آپ کی بھانجی کس طرح کی تھی، کیسی طبیعت کی مالک تھی؟ میری بھانجی جو تھی وہ اچھے کردار کی تھی، اچھی زبان کی تھی، ہر کسی کو اپنا بنانے والی تھی، اس میں کوئی اس کو لڑائی کرنا آتی نہیں تھی، اگر کوئی اسے کہہ بھی دیتا تھا تو وہ کہتی تھی یہ بڑا ہے، بڑے کا احترام کرتی تھی، چھوٹوں سے پیار کرتی تھی، نہ تو وہ ان پڑھ تھی نہ وہ جاہل تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے زہرا کی ڈیڈ باڈی دیکھی، کس طرح آپ کو اطلاعات ملی؟ مجھے اطلاع زارا کے میاں نے کی تھی کہ خالہ زارا آپ کے پاس ہے، یا زارا میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں جاتی تھی، وہ گھر سے نہیں جاتی، جب کوئی ایسا تھوڑا ناراضگی کا معاملہ ہوتا تھا تو مجھے فون کرتی تھی، اور میں ہی یا میرا میاں یا میرا خاوند اس کو لے کے جاتے تھے۔ اور کوئی مسئلہ، میرا بھانجا جو ہے علی قدیر، اس کا میاں، وہ مجھے کہتا تھا کہ زارا کو لے آؤ، اگر اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ پھر بھی مجھے اطلاع کرتی، میں اس کے تھوڑا قریب ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے اطلاع کی کہ خالہ آئی نہیں، میں نے کہا ادھر تو نہیں آئی، پھر میں فوراً ہی تقریباً 25-30 منٹ کے بعد میں ادھر پہنچ گئی، میں انہیں ادھر جا کے پوچھا اپنی بہن سے کہ باجی کیا زارا کدھر ہے، ادھر ہی ہے، کہیں گئی ہے، ہمیں کیا گئی ہے کہ مجھے ضروری کام ہے میں ادھر جا رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنی بھانجیوں سے پوچھا، میں کہا بچہ رو رہا ہے، خدا کے لیے بتا دیں آپ وہ کہاں ہے، اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، کام کے لیے گئی ہے۔ میں کون سا کام ہے جو شافع کو چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، ہم اس کے منت ترلے کرتے رہے ہیں، میرے بھائی جان بھی تھے اور میں بھی، میرا میاں بھی، لیکن جب ہم سے بات بڑھ گئی تھی پھر ہم نے اپنے بھائی کو فون کیا، اور ادھر زارا کے تایا ابو کو، ان کے گھر والوں کو کیا، یہ بھی گئے ہیں، ہم نے اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے، سب کچھ کیا، لیکن وہ نہ مانی، ماں بیٹیاں نہ مانی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، پھر ہمیں قانون کا سہارا لینا پڑا۔ زارا کا فون بند تھا، اس لیے ہم نے اس کے میاں سے بات کی کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس کا ڈاٹا نکلوا سکیں، اس نے مجھے بولا۔ آپ نے دیکھا اس کی لاش کس طرح بے دردی کے ساتھ ٹکڑے کر کے بیگوں میں ڈال کر پھینکی گئی تھی؟ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں نہیں دیکھ سکی۔ کیا کہیں گی کیا قصور تھا زارا کو، کیوں اتنی بے زارا دردی کا سے؟ کوئی قصور نہیں تھا، زارا کا یہ قصور تھا کہ ایک اس کی خالہ اور نانو، ایک ماموں جو تھے وہ کہتے تھے ان سے یہ پیار کرتے ہیں، میرے بچیوں سے نہیں پیار کرتے، اور اس کے خاوند کا پیار تھا، اس کی یہ سزا، پیار کیا ہے، پیار کی قربانی اس نے دے دی اپنی جان، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، نہ میری بہن میں تھی نہ میری بھانجی میں تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ زارا جو تھی وہ حاملہ تھی 7 ماہ کی۔ جی 7 ماہ کی نہیں حاملہ تھی، 2-2.5 ماہ کی حاملہ تھی، 3 اگست کو وہ آئی تھی اور 7 اگست کو اس نے مجھے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ کی ساس جو بہن تھی، اس کی ساس تھی زارا کی، اس کی نسل کو وہ آگے لے کے چل رہی تھی؟ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی 7 بیٹیاں تھیں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا، 6 تو بیٹیاں کیا تھیں۔ اتنا ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ ان کو لگا نہیں کہ میرے بیٹے کی نسل آگے جا رہی ہے، اور کس چیز کا حسد تھا؟ صرف
اس کی ساس کو حسد نہیں تھا، اس کی نندوں کو، جو اس کے گاؤں میں دو کی شادی ہوئی ہے ان کو حسد تھا، وہ اس سے جالس ہوتی تھی، تو ہمیں کہتی تھی نہیں ہم تو آپ لوگ ہمیں ہمارا گھر خراب کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ کا گھر نہ خراب ہو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ زالہ کی خالہ موجود تھی اور ان کا بتانا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اور ہم پہ یہ الزام لگایا کہ آپ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری وجہ سے آپ کا گھر خراب نہ ہو، آپ ہنستے رہیں. لیکن اس کی سزا زہرا کو دی گئی کہ اس کو موت کی گھاٹ اتار دی گیا. اینڈ پہ حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ آپ کی بہن ہے ایک جانب، دوسری جانب آپ کی بھانجی ہے، کیا سزا ملنی چاہیے ملزمان کو جنہوں نے اتنا فاقیت کے ساتھ مرڈر کیا؟ اگر کوئی کسی بیٹی کی بھی اس طرح جان جاتی تو میں حق کی بات کرتی، مجھے باطل کی بات نہیں آتی. ہمارا حق یہی ہے، اسلام ہمارا یہی بتاتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان. جتنے ٹکڑے اس کے کیے ہیں، جو قرآن کا حکم ہے وہی میں بتاؤں گی، جتنے ٹکڑے اس کے کیے گئے ہیں، جس طرح بے دردی سے اس کے کیے گئے ہیں، ان ماں بیٹیوں کے اسی طرح ٹکڑے کیے جائیں. اور قتل کرنے والی کوئی اور نہیں، آپ کی سکی بہن ہے؟ جی میری سکی بہن ہے. بالکل جی.